قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں تجارت کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ خرید و فروخت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تجارت کہلاتے ہیں، اور تفسیر مظہری میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو ہمارا کرائے پر لین دین ہے، دکان کرائے پر لیتے ہیں، مکان کرائے پر لیتے ہیں، کوئی سواری کرائے پر لیتے ہیں، یا محنت مزدوری اور اسی طرح ملازمت، یہ بھی تجارت ہی میں شامل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر ہم روپے دیتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں بدلے میں، اور کرائے کے لین دین میں ہم روپے دیتے ہیں اور بدلے میں چیز کے منافع خریدتے ہیں۔ خریدنے والی بات یہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح مزدوری کرنے والا شخص اپنی محنت کے بدلے میں مال حاصل کرتا ہے، تو یہاں پر تبادلہ منافعوں کا مال کے بدلہ میں ہے۔ اسی طرح ملازم آدمی ملازمت کرتا ہے تو وہ بھی اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا فن اور اس کے منافع دیتا ہے، بدلے میں تنخواہ وصول کرتا ہے۔ تو تبادلے والی بات ان سب چیزوں میں موجود ہے۔ تقریباً جتنے بھی ذرائع آمدن ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تحت داخل ہیں، اور تجارت آپس کی رضامندی سے سچائی کی بنیاد پر ہو تو یہ رزق حلال ہے۔ چنانچہ ہم جس شعبہ سے بھی وابستہ ہیں تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں جن کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پاک کمائی کون سی ہے، رزق کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہاتھ کی کمائی، محنت مزدوری اور سچی بیع و شراء، خرید و فروخت جس میں جھوٹ فریب نہ ہو۔ تو گویا کہ ہم جب کمائی کرتے ہیں اگر وہ سچائی کی بنیاد پر ہے تو یہ بہترین اور پاکیزہ ترین رزق ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کرام کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اپنے کمائی کے راستے میں سچائی سے کام لیں اور ہمارا حشر قیامت والے دن ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑے نفع کی بات ہے، نفع کا سودا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آخرت بہتر ہو رہی ہے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، دنیا کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان چند خوش قسمت، خوش نصیب لوگوں میں اس کا شمار ہوگا جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اس وقت کی گرمی کے حالات ہم سنتے رہتے ہیں کہ کتنی شدید ہوگی۔ ایسے میں اگر ہم سچائی سے کام لیں اور بدلے میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ان سب سے تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ
پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً سارے شعبے تاجروں کے تحت داخل ہوتے ہیں، بس فرق کسی میں چیز بیچتے ہیں، کسی میں منافع بیچتے ہیں، کسی میں اپنے فن کے بدلے میں، کسی میں وقت کے بدلے میں مال حاصل کرتے ہیں، تبادلہ سبھی چیزوں کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے۔ آگے پھر چند شرطیں ہیں، بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اگر بات کرتے وقت سچائی سے کام لیں اور جھوٹ سے گریز کریں تو یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ کے خلاف نہ کریں۔ اور اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا غور بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک جملے ہماری زبانوں پر جاری ہو گئے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو خدا نہ خواستہ بھوکے مر جائیں، اگر جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے گا۔ تو اس حد تک معاملات ہمارے بگڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ برحق، وہ سچ ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور وعدہ خلافی کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ وعدے کو تو کوئی اہمیت رہی نہیں، اور کسی کو جھوٹا وعدہ کر کے ٹلا دینا، اس کو ذہانت اور اپنی سمجھداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، بلکہ چیز بعینی ہی واپس کرے۔ نمبر 4، جس وقت وہ سامان خریدیں تو سامان کو خراب نہ بتائیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز تاجر خریدنے لگتے ہیں تو اس کے عیب بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اور اسی طرح خرید و فروخت کے موقع پر جو درمیان میں معاملہ کروانے والے ہیں وہ بھی دونوں طرف والوں کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کہ جو مالک ہے اس کو چیز کے عیب بتائیں گے کہ خریدار کوئی نہیں، اور اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کو اس کی جھوٹی صفات بتائیں۔ تو یہ سارا کچھ غلط ہے۔ جب خریدیں تو بلا وجہ اس سامان کے اندر خرابی نہ بتائیں، اور جس وقت بیچنے لگیں تو بلا وجہ تعریفیں نہ کریں، ایسی تعریفیں کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اچھی طرح سے بات رائج ہے۔ اور جب قرض کسی سے لینا ہو، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اب اس سے واپس لینا ہے تو اس کو تنگ نہ کریں، اور اسی طرح اگر کسی کا قرض دینا ہے تو بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ اگر اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو پھر ان کی کمائی سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھری کمائی ہے، اور اگر ان صفات میں سے کوئی صفات اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر اس کی کمائی ایسی نہیں ہے۔ تو عام طور پر اس معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دینے کی باری آتی ہے ہمیں تو پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ابھی نہیں ہے، بعد میں آنا، پھر دیکھیں گے، اور ہمیشہ لینے والے کو پریشان کرتے ہیں، اور جب خود لینا ہو تو پھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ لینے کے موقع پر ذرا وسعت کا مظاہرہ کریں، اور دینے کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے روز تاجر لوگ فاجر اور گناہگار لوگوں کی صفوں میں ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو سچ بولتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر سچ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ تو فاجر اور گناہگار کی صفوں میں نہیں ہوں گے، وگرنہ پھر خدا نہ خواستہ یہ فاجر اور گناہگاروں کی صفوں میں ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رزق وہی ہے جو مقدر کا ہے، مل کر رہے گا، تو اس لیے جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو حلال طریقے سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر حلال رزق کے انسان کے مزاج پر اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں،
اور ناجائز اور حرام رزق کے اثرات انسان کی طبیعت پر برے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے ہمارے معاشرے میں سچائی کا رواج ملے، اور کسی کے حق کو استعمال کرنے سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کریں کہ اسی کے اندر آخرت کی بھی عافیت ہے اور دنیا کی بھی عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔